مجھے وہ سیریز بہت اچھی لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب ہم حضرت ابراہیم کو ہی ڈسکس کریں گے، اور موسٹلی میں نے چیزیں اسی لیکچر سیریز سے لی ہے، تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر، والصلاة والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ۔ حضرت ابراہیم ایک ایسے پروفٹ ہیں کہ جن کا مقام اور جن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے باقی پروفٹ سے ڈفرینٹ رکھا ہے، تھوڑا الگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے فادر ہیں۔ ایک تو وہ ٹائٹل ہے کہ اس لیے جیسے والصلاۃ والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم، کہ ہمارے فادر اور ہمارے نبی ابراہیم، تو ہم انہیں اپنا فادر مانتے ہیں، وہ ہمارے اسپرچول فادر ہے۔ جیسے حضرت آدم ہم سب کے بایولوجیکل فادر بھی ہوئے، حضرت ابراہیم ہمارے اسپرچول فادر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ وہ امام الناس ہے، سارے ہیومینٹی کے امام ہیں، سارے ہیومینٹی کے گائیڈ ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم کو ٹائٹل دیتے ہیں قرآن میں خلیل اللہ۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک بہت ہی کلوز انٹیمیٹ کسی کا فرینڈ ہو، اور اتنا اچھا فرینڈ کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو اس لیے ان کا ایک ٹائٹل ہے خلیل اللہ۔ تو ان سب سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا رتبہ کیا ہے، اور کہ ہم ان سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو سیرت ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریسیپروکیٹ ہوتی ہے، وہ دکھتی ہے باقی نبیوں کی زندگی میں بھی، اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ کئی چیزیں جو حضرت ابراہیم نے شروع کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موقع دیا کہ وہ ان چیزوں کو فلفل کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کے کعبہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں، کعبہ بناتے ہیں، پھر وہاں پہ لوگ حج کرنے آتے ہیں۔ وہ کچھ ٹائم تو توحید پہ رہتا ہے، کچھ ٹائم تو وہاں سچ میں پیورلی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن ود ٹائم وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو واپس سے اپنے پرپس پہ ریسٹور کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی تھی، اور رسول اللہ کے ٹائم میں پھر وہ واپس سے ریسٹور ہوتا ہے۔ واپس سے کئی ساری چیزیں جو حضرت ابراہیم کے وقت سے شروع ہوئی، وہ رسول اللہ کے ٹائم میں واپس سے اپنے پیور فارم میں آتی ہیں، اور پھر لوگوں تک کنٹینیو ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو زندگی ہے وہ بہت یونیک ہے۔ ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئی، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹیسٹ دیے جو کہ کئی بار باقی نبیوں کی زندگی میں بھی نہیں آتا ہے۔ جیسے حضرت اسماعیل کا سیکریفائس دینے کا واقعہ، یعنی کسی اور نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے بیٹے کا سیکریفائس دو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کیا۔ یا ان کو جو آرگیومنٹس بھی دی تھی ان کے قوم کے اگینسٹ، کہ انہوں نے آئیڈلس کو توڑا تھا، اور ایک سارکیزم کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے اپنے لوگوں میں پوائنٹ میک کیا ایک بہت ہی ڈرامیٹک وے میں، لائک اس طریقے سے باقی نبیوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو کئی چیزیں حضرت ابراہیم کی کافی یونیک ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہی ایک نام دیتے ہیں قرآن میں، دا ملت آف یور فادر ابراہیم، ملت ابراہیم حنیفہ، دا وے، ان دا کریڈ آف یور فادر ابراہیم، دا ون ہو واز پیورلی مونوتھیسٹک اینڈ نیور ڈڈ شرک ود گاڈ اینڈ ہی واز کمپلیٹلی ڈیووٹیڈ ٹو گاڈ۔ تو یعنی ہمارے ریلیجن کا نام ہی ہے ملت ابراہیم۔ جیسے کہ ایک ورس ہے، ایسے کئی ساری ورس ہیں، ملت ابراہیم تو قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، پر جیسے یہ ورس ہے، سوری بہت چھوٹا ہے، میں نے دیکھا نہیں، یہ کافی چھوٹا ہے، 16 سورہ وہ جو نحل میں 20 16:123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ تم سب اتباع کرو، فالو کرو ابراہیم کی ملت کو، اور وہ حنیف تھے، پیورلی ڈیووٹیڈ ٹو گاڈ الون، وما کان من المشرکین، اور وہ کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ چیز کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ قرآن جب آئی تو 3 مین آڈینسز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوز، کرسچنز اور قریش، اور تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے کنیکٹ کرواتے تھے، تینوں کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ قریش بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے جنریشنز میں سے ہی پیدا ہوئے، ایون دو بعد میں وہ پیگن ہو گئے، وہ کرپٹ ہو گئے، لیکن وہ بھی ان کے ہاں بھی حج ہوتا تھا، ان کے ہاں بھی اینیمل سیکریفائسز ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم بھی حضرت ابراہیم کے ہی لوگ ہیں، اور ہمارے فادر حضرت ابراہیم ہیں۔
لیکن وہ حضرت ابراہیم کی ٹرو ٹیچنگس کو نہیں فالو کرتے تھے. تو اس لیے ہم رسول اللہ اور قرآن کے تھرو اللہ تعالیٰ قریش کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ اصل میں تمہارے فادر ابراہیم ایسے تھے. اور جوز اور کرسچنز دونوں ہی خود کو کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم سے زیادہ کنیکٹ کر کے دکھائیں، کیونکہ ان کے ریلیجن میں بھی حضرت ابراہیم کی بہت بڑی پوزیشن ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتے ہیں يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. O people of the book, why do you argue about Abraham while the Torah and the Injil were revealed after him? Are you not of those who think? کہ جوز اور کرسچنز کئی بار بحث کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو جو تھے یا تو وہ کرسچن تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں بحث کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئی تھی، تب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو تھے یا کرسچن تھے. اور اللہ تعالیٰ پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم کیا تھے. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. We follow the faith of Abraham, the upright monotheist who never associated partners. حضرت ابراہیم اصل میں مونوتھیسٹک تھے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور کبھی بھی کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ایکول نہیں بناتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ورس ہے قرآن میں، وہ لوگ جو حضرت ابراہیم سے کلوزسٹ ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو ان کے ٹائم میں فالو کیا، اور جو اس نبی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ان پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اصل میں حضرت ابراہیم کے کلوز ہیں. ایون دو جوز بھی، کرسچنز بھی، قریش بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے کلوز دکھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ ہیں. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining towards truth, a Muslim, and he was not of the ones polytheist. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Indeed, the most worthy of Abraham among the people are those who followed him and this prophet and those who believe, and Allah is the ally of believers. ان کو جنہوں نے فالو کیا حضرت ابراہیم کو، اور اس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے کلوز ہیں. تو ہم وہاں سے واقعہ شروع کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا ہے. تو وہ شاید 74 ورس سے، سورہ انعام کی 74 ورس سے شروع ہوتا ہے. پہلی ورس ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم نے اپنے فادر سے کہا، آزر، ابھی ان کے فادر کا نام آزر ہے یہاں پہ، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ آئیڈلس کو الہ بناتے ہیں، کیا آپ آئیڈلس کو گاڈ بناتے ہیں، ویسے گاڈ جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جن کے لیے آپ بہت زیادہ ڈیووٹڈ ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں آپ کو اور پوری آپ کی قوم کو ایک بہت بڑی مس گائیڈنس میں دیکھتا ہوں. کہ آپ آئیڈلس کو جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر آپ اس کے سامنے ڈیووٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنی ساری ایڈوریشن، ساری ایڈمیریشن اس پتھر کی یا لکڑی کی آئیڈل کے لیے رکھتے ہیں. آپ اور آپ کی پوری قوم ایسا کر رہی ہے، تو میں تو اس چیز کو کھلم کھلا گمراہی سمجھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب گمراہ ہو گئے ہیں. اور اس ٹائم حضرت ابراہیم بہت ینگ ہی تھے، پروبیبلی وہ اپنے ٹین ایج ایئرز میں تھے. تو کچھ لوگ تو پہلے کیونکہ بائبل میں حضرت ابراہیم کے فادر کا نام آزر نہیں دیا ہوا ہے، کچھ اور دیا ہوا ہے، تو کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی تھی آزر شاید حضرت ابراہیم کے چچا ہیں یا کوئی ہیں، پر قرآن تو ان کو فادر ہی بلاتا ہے، تو ہم بھی فادر ہی بلاتے ہیں. اور یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو کہ امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، اتنی بڑی ان کی پوزیشن ہے، لیکن ان کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں پہ ان کے فادر خود آئیڈل ورشپر ہیں. آئیڈل ورشپر ہی نہیں، وہ خود آئیڈلز بناتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو پروبیبلی ان کے ولیج کی جو سینٹرل ٹیمپل ہوگی، جو سینٹرل مندر ہوگی، وہاں پہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں. اور بچپن سے انہوں نے اپنے آس پاس وہی چیزیں دیکھی ہیں کہ کیسے آئیڈلز ہم بناتے ہیں، پھر ان کو باہر رکھتے ہیں، لوگ آ کے اس کے سامنے لائک چیزیں دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور پرے کرتے ہیں. تو وہ بچپن سے اسی ایٹماسفیئر میں بڑے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا لائک اسلام کے اپوزٹ ایٹماسفیئر ہے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک سنسیئر انسان کے دل میں بالکل پیور ریلیجن رہ سکتا ہے. اگر کوئی انسان سنسیئر ہے تو اس کی سراؤنڈنگ اس کو کرپٹ کرنے کے ایبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سنسیئرٹی کو خود ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اس کی سراؤنڈنگ اس کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی ہے.
اگر گمراہ ہونا ہوتا تو حضرت ابراہیم کی سراؤنڈنگ سب سے زیادہ عجیب تھی. لائک وہ بچپن سے ہی اس پریسٹ والے انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں. ان کو پراببلی وہ آلریڈی پڑھاتے ہوں گے کہ تمہارے فادر جب یہ ہیں آئیڈلز بناتے ہیں تو ان کی بھی جو فادر کا کام ہوتا ہے اکثر بچوں تک وہی آتا ہے. تو کیا پتہ ان کی بھی اسی طریقے سے وہ ٹیچنگ کرتے ہوں گے. پر کیونکہ ان کے دل میں وہ سنسیئرٹی تھی اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے, دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے, تو ان کی سنسیئرٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں ایون اس خراب اور گمراہی والے ایٹماسفیئر میں. اور یہ کہ پرانے زمانے کی سوسائٹی اسپیشلی بہت زیادہ پیٹریارکل اور ہائرارکیز مینٹین کرنے والی ہوتی تھی. یعنی فادر فگر کو چیلنج کرنا, اس کو کچھ کہہ دینا آسان بات نہیں ہوتی ہے. آج بھی ہم اپنے فادر سے ایک لحاظ رکھتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں. لیکن اب کچھ سوسائٹیز ہے جو زیادہ فری ہو گئی ہیں, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے انسان فادر فگر یا سوسائٹی کا پریشر نہ سمجھے, پر وہاں پہ ہائرارکی پھر کوئی اور ہوتی ہے. کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایسی ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی کہ اس کو اس کے خلاف جانا ایک لائک بہت عجوبی بات ہوگی. لائک کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس کے خلاف بولنے کی. پر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ینگ ہیں, لیکن وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی نان سینسیکل چیز اور وداؤٹ کامن سینس والی چیز ہو رہی ہے کہ آپ پتھر اور لکڑی کے آئیڈلز بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں, تو وہ کھلم کھلا بیسیکلی چیلنج کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں تو اس میں نہیں مانتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو وہ اس ہائرارکی سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ اس اتھارٹی فگر سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ اپنے دل کی بات ان کو پریزنٹ کرتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں. ہمارے زمانے میں اگر کئی جگہ تو وہی ہائرارکیز مینٹین ہے, پر جیسے ویسٹرن سوسائٹی بہت انڈیویژولسٹک ہے, وہاں پہ یہ فیملی والی ہائرارکی نہیں چلتی ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل فری سوسائٹی ہے. وہاں پہ کوئی اور چیز چلتی ہے, جیسے پولیٹیکل کریکٹنس کے نام پہ وہاں پہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے کہ جو بھی اس میں نہیں مانتا ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے, اس کی نوکری خطرے میں آ جاتی ہے, اس کی فیملی خطرے میں آ جاتی ہے. وہاں وہ اسکولس میں ایسی باتیں پڑھاتے ہیں, اسپیشلی LGBTQ والی چیزوں کو لے کے ایسی باتیں پڑھاتے ہیں کہ وہ ایک فورس کے ساتھ اس ایجنڈا کو پروپگیٹ کرتے ہیں. اور آسان نہیں ہوتا ہے اس کے خلاف بولنا, کیونکہ اگر آپ اس کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کو پھر اس کے کانسیکوینسز سفر کرنے پڑتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں وہ ہائرارکیز اب چینج ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے فادر اور سوسائٹی نہ ہو جیسے حضرت ابراہیم کے لیے تھا. ہمارے زمانے میں وہ کوئی ٹرینڈ ہوگا, کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوگی, کوئی کلچر ہوگا جس کے خلاف ہمیں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. پر ہم حضرت ابراہیم کی سنت سے سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونا ہے, چاہے آپ کے اپوزیشن میں جو بھی ہو, چاہے وہ آپ کے فادر ہی کیوں نہ ہو. اور یہ کہ اس زمانے میں وہ اسٹون آئیڈلس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں, پھر وہ اس کے سامنے پوجا کرتے تھے اور اس کو الہ بناتے تھے. الہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ورڈ ہے, گاڈ کے لیے ورڈ ہے, پر الہ میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف رن کرتے ہیں, آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی ایڈوریشن آپ کے دل میں اس کے لیے ہے کہ آپ بس اسی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اب ہمارے زمانے میں الہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کے لیے وہی اسٹون آئیڈلز ہوں, پر اب ہمارے زمانے میں اور ٹائپ کے بھی آئیڈلز ہوتے ہیں. چاہے وہ آئیڈل ہو ان دا سینس کی سیلیبریٹی والا آئیڈل, اس کو بھی آئیڈل ہی بولتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی ایک پرانے زمانے کی مورتی جیسا ہی فارم لے لیتا ہے. لائک وہ اتنے زیادہ obsessed ہوتے ہیں ان سیلیبریٹیز سے کہ وہ ان کی کہیں بھی کوئی بھی بات مانیں گے, وہ ان کا کیا ہوا کوئی بھی کام صحیح سمجھیں گے اور اس کو کرنا چاہیں گے. تو وہ سیلیبریٹی آج کے زمانے کے لیے ایک فالس گاڈ ہو سکتا ہے, یا تو کوئی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے جو آپ اتنا زیادہ ماننے لگے ہیں کہ آپ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کو اسی لینس سے دیکھتے ہیں. چاہے وہ کمیونزم ہو, مارکسزم ہو, یا انڈیویژولزم ہو کہ انڈیویژول لائک از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن اور باقی کوئی کسی چیز کے سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو کوئی اور آئیڈیالوجی کسی انسان کے لیے فالس گاڈ بن سکتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے پیسہ, منی, وہ فالس گاڈ ہوتا ہے. کسی کے لیے اپنی فیملی کا ہی کوئی بندہ ایک فالس گاڈ بن جاتا ہے. آپ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ اس کے طرف اتنے زیادہ ڈیووٹڈ ہیں کہ آپ کسی اور چیز میں نہیں مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اس غلط چیز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے, پھر آپ اسی کو الہ بنا رہے ہیں. اور کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو یہ کرج آیا کیسے, انہوں نے سوچا کیسے کہ وہ اس اتھارٹی کے خلاف بول سکتے ہیں. اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم سچ میں مسلمان ہیں, اسلام پھر ہمارے صرف دل میں نہیں رہتا ہے. وہ صرف ایک سیٹ آف بلیف نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں یا آپ مانتے ہیں. اس میں انکلوڈڈ ہے کہ پھر آپ اس کے طرف کام کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, باقی لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں,
آپ ان بلیفس کے لیے اسٹینڈ اپ کرتے ہیں، اور جو چیزیں اس کے خلاف ہے اس کے خلاف بھی آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اس کے کانسیکوینسز سے ڈرتے نہیں ہیں، اور آپ بس سیفٹی کے لیے چھپ کے نہیں رہتے ہیں کہ ایون دو آپ کی فیملی کچھ ایسا کرتی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ بس صرف سیف رہنے کے لیے چھپ کے نہیں رہتے ہیں۔ ویسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنی فیملی ہی کو سب سے پہلے چیلنج کیا، سب سے پہلے ان کو جو خطرہ فیس ہوا اب پھر اپنے فادر کی ہی طرف سے فیس ہوا، بعد میں پھر پوری قوم انوالو ہوئی، لیکن انہوں نے فیملی کی پروٹیکشن کو زیادہ اہمیت نہیں دی، انہوں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کو زیادہ اہمیت دی۔ جو ہم نے آلریڈی بات کی یہاں پہ میں نے وہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کا انوائرمنٹ بالکل کنڈیوسو نہیں تھا، مسلم انوائرمنٹ بالکل مسلم کے اپوزٹ جتنا ہو سکتا ہے وہ تھا۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ایک اسلامک انوائرمنٹ ہوگا تبھی ہم اچھے مسلم بن سکتے ہیں، کیونکہ سارے رسول تو نان اسلامک اور کافر انوائرمنٹ میں آئے تھے، اور جو ان کے فالوورز تھے وہ بھی ویسے ہی انوائرمنٹ میں آئے تھے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ اسٹرینتھ دی تھی۔ تو ایون دو وہ سپورٹ ہمیں بہت میٹر کرتا ہے، پر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دکھاتے ہیں کہ ایون اگر انوائرمنٹ آپ کے ہاسٹائل ہے، تب بھی اگر آپ کے دل میں ایمان سچ میں پینیٹریٹ کر گیا ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرے گا۔ اور کہ مدینہ میں بھی اسٹارٹنگ میں جب مسلمان لوگ گئے تھے تو اس ٹائم بہت طریقے کی غلط چیزیں وہاں ہوتی تھیں، ایون دو وہ لوگ قریش والے لوگوں سے کم ہاسٹائل تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مدینہ پہلے سے ہی بالکل اسلام کے پرنسپلس پہ تھا۔ وہاں پہ گندی چیزیں، پروسٹیٹیوشن، الکوہول، یہ سب بہت کامن تھا، پلس وہاں پہ اتنے سارے کافر اور منافق لوگ بھی تھے، تو مدینہ کا بھی انوائرمنٹ کافی ہاسٹائل تھا، مکہ کا تو تھا ہی۔ اور کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت سے یہ سیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں سوسائٹی کا فالوور نہیں بننا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم امت تھے، اپنے آپ میں وہ ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ، کہ ابراہیم ایک امت تھے، پیورلی ڈیووٹیڈ اینڈ اوبیڈینٹ ٹو گاڈ الون، اور پیور مونوتھیسٹک تھے۔ تو یعنی کہ ان کی اسٹرینتھ ایسی تھی کہ وہ پوری امت ان کی ایک طرف تھی، اور وہ ایک اکیلے انسان تھے، پر وہ ایک ون مین آرمی تھے، وہ خود اس کے لیے کافی تھے۔ اس آیت کے بعد سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طریقے سے ہم نے ابراہیم کو ہیونز اور ارتھ کا کنگڈم دکھایا۔ ملکوت کہتے ہیں کہ ٹریجر، کنگڈم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے ابراہیم کو ہیونز اور ارتھ کا کنگڈم دکھایا۔ کس لیے دکھایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کنوکشن والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے چیلنج کیا اپنے فادر کو اور اپنی سوسائٹی کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ تھا حضرت ابراہیم کو اپنا کنگڈم دکھانے کا، تاکہ ان میں کنوکشن آ جائے۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو کچھ لوگ اس میں مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو کچھ اللہ تعالیٰ نے لائک فزیکلی دکھایا کہ ہیونز اور ارتھ کے بیونڈ، لائک اللہ تعالیٰ کا کنگڈم کیسا دکھتا ہے، ہمارے آئیز کو جو دکھتا ہے ہیونز اور ارتھ، جو آسمان سٹارز، اس کے بیونڈ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ دکھایا۔ وہ ایک اس ورس کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فگریٹیولی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ریئلائز کروایا اپنا کنگڈم، اپنی پاور ریئلائز کروائی۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو چیلنج کیا، اپنے فادر کو چیلنج کیا، تو ان کو بھی سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ٹروتھ میں کتنی پاور ہے، اور باقی جو سوسائٹی اپنے طرف سے جو گڑھ لیتی ہے وہ کتنی ویک ہے، چاہے اس کے طرف جتنے بھی لوگ نظر آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج ہونے دیا بیچ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہاسٹیلیٹی حضرت ابراہیم کو فیس کرنے دی، تاکہ اس سے حضرت ابراہیم کا ہی کنوکشن اور اسٹرانگ ہو جائے، تاکہ وہ سچ میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہیں۔ مطلب جیسے اس طریقے سے کہ ہم کسی چیز میں بلیو کر سکتے ہیں، بٹ اٹ مے بی کہ وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ جیسے کچھ ہمیں بادر کر رہا ہے پر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جب کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ صرف یہ چیز جانے گا نہیں، پھر وہ اپنا کوئی بھی کام کرنے میں ڈرے گا نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کام کا آؤٹ کم
آلریڈی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اس کا ڈر کم ہو جائے گا اور وہ اور اسٹرینتھ فیل کرے گا. وہ یہ چیز کو ریئلائز کرے گا کہ مجھے باقی کسی اور کی اتھارٹی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اوبیڈینٹ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرا دھیان رکھیں گے آلریڈی، اور مجھے صرف اللہ کی اتھارٹی کو رسپیکٹ کرنا ہے، باقی کسی اور کی اتھارٹی میرے اوپر نہیں چلے گی. جب جب حضرت ابراہیم نے یہ حضرت ابراہیم اس راستے میں بڑھنے لگے، جب انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنا انٹینشن کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، میں غلط سمجھتا ہوں جو کچھ بھی میرے قوم والے لوگ کر رہے ہیں، تو اس سے باقی لوگوں کو بھی ریئلائز ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنے کنوکشن میں کتنے اسٹرانگ ہیں، اور حضرت ابراہیم کو بھی خود ریئلائز ہوا، کیونکہ کبھی انسان کسی اپوزیشن سے میٹ کرتا ہے تب اس کو خود کی بھی اسٹرینتھ کا سمجھ آتا ہے. جب کوئی اپوزیشن ہی نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آئے کہ اصل میں میرے دل میں یہ چیز کتنے اسٹرانگلی پلیز ہے. جب انسان کسی اسٹرگل والی سچویشن میں جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کے اندر بھی کتنی اسٹرینتھ ہے. وہ انسان کو جیسے فار ایگزامپل لوہے کو گرم کر کے وہ اس کو شیپ کرتے تھے، مولڈ کرتے تھے اور سوارڈ بناتے تھے، تو اس کے لیے لوہے کو جلنا ضروری ہوتا ہے، اس کو گرم ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو اسٹرگل والی سچویشن میں جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی اصل والی اسٹرینتھ اندر سے نکل کے آئے. اور یہ کہ حضرت ابراہیم کے قوم کے لوگ شرک کرتے تھے. ہم یہاں پہ بھی بہت ساری قومیں شرک کرتی ہیں. تو شرک اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مشرک قوم دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. ایک لوگ اس میں سے، ایک گروپ اس میں سے وہ ہوتا ہے جو انوینٹ کرتا ہے شرک کا پورا میکینزم. وہ انوینٹ کرتا ہے سارے تھاٹس اور آئیڈیاز شرک کے، کیونکہ وہ کوئی اصل چیز تو ہوتی نہیں ہے، وہ فیبریکیشن ہوتی ہے. تو ایک لوگ ہیں جو اس چیز کو فیبریکیٹ کرتے ہیں، جو اس کے ٹیمپلز اور اس کی ساری میکینزم بناتے ہیں کہ لوگ ایسے پیسہ دیں گے، ہم اس کو اس طرح سے یوز کریں گے، ہم یہ سٹوریز بتائیں گے لوگوں کو. اور ان کا ایجنڈا شرک کے لیے الگ ہوتا ہے باقی سوسائٹی سے. باقی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو بس مان لیتی ہے اس چیز کو. وہ شاید اس آئیڈل کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، ہم کسی نقصان سے بچ جائیں گے. پر جو مین لوگ ہوتے ہیں جو انوینٹ کرتے ہیں، وہ اس شرک والی سٹوری کو یوز کرتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان سے پیسے حاصل کرنے کے لیے. وہ پورا ایک سسٹم بناتے ہیں جس سے ان کی پاور انکریز ہوتی رہتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاور اور منی ان کے ہاتھ میں آتا رہے. اور اس ورس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اصل ڈومینین اور اصل کنگڈم دکھایا ہیونز اور ارتھ کا، تاکہ حضرت ابراہیم کو سمجھ آ جائے کہ جو یہ مشرک لوگ کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے کو جھوٹ بول کے، لوگوں کو بہکا کے ان سے منی اور پاور ایکسٹریکٹ کرنے کی، وہ جو بھی کنگڈم بنا رہے ہیں وہ کبھی بھی اصلی کنگڈم نہیں بنے گا. اور یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو شرک ہوتا ہے وہ اصل میں پتھر تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ اصل میں پتھر کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ پتھر تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. وہ پتھر کے ساتھ میں جو انسان سٹوریز بیچ رہا ہے، جو سٹوریز بنا رہا ہے اس کے بارے میں، جو ان سے پیسے لے رہا ہے، جو ان کو غلط بات بتا رہا ہے، اصل میں وہ اس کی طرف شرک ہو رہا ہے. اس کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کی بات مانی جا رہی ہے سوائے صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے. اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا ملکوت السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ نہیں کہ ہم نے دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پریزنٹ اور کنٹینیوس ٹینس میں کہتے ہیں کہ ہم نے دکھایا. اس طریقے سے جیسے کہ اگر ہم کبھی سٹوری سناتے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ پھر راجہ آیا اور راجہ نے دشمن کو مارا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجہ آیا تھا اور راجہ نے دشمن کو مارا تھا، پر سٹوری کو زیادہ ریئل بنانے کے لیے، زیادہ انگیجنگ بنانے کے لیے ہم اس کو پریزنٹ ٹینس میں کہتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پریزنٹ ٹینس میں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کنگڈم دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ملکوت السماوات والارض اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ قرآن کے تھرو، کیونکہ اب سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو جب ہم دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں ریفلیکٹ کریں گے اور قرآن میں ریفلیکٹ کریں گے تو پھر ہم بھی ریئلائز کریں گے اور ہم میں بھی وہ اسٹرینتھ پیدا ہوگی کہ کیسے جو چیزیں ورڈز میں ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کوئی پاور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے، پر وہ چیزیں ریئلائز کرنا، ان چیزوں سے اسٹرینتھ ڈرائیو کرنا، وہ اور زیادہ دنیا میں آسمان زمین اور چیزوں کو دیکھ کے ریفلیکٹ کرنے سے ہوتا ہے، اور زیادہ قرآن کو ریفلیکٹ کرنے سے ہوتا ہے. اس کے بعد ورس ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اس ٹائم پہ رات آئی اور انہوں نے سٹار دیکھا، رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. انہوں نے کہا کہ سٹار دیکھا اور انہوں نے زور سے بولا
ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور جب وہ صبح ہوئی اور جب وہ ڈھل گیا، سٹارز چھپ گئے، تو انہوں نے کہا لا احب الآفلین، میں ان چیزوں سے پیار نہیں کرتا جو چھپ جاتی ہیں، جو ڈھل جاتی ہیں. تو یہ چیز پہلے تو مطلب بچپن میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس ٹائم ڈیولپ ہو رہے تھے اور وہ لائک اپنی تھنکنگ ڈیولپ کر رہے تھے، تو انہوں نے سچ میں سوچا کہ شاید اسٹار میرا رب ہے اور کہا ہاذا ربی. اور اس کے بعد پھر وہ ڈھل گیا تو انہوں نے بولا کہ نہیں، جو اصل رب ہوگا وہ تو کبھی ڈھلے گا نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اور میں اس سے پیار نہیں کرتا ہوں. پر یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریقہ تھا لوگوں سے اس چیز کو، اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنے کا، کیونکہ وہ جو قوم تھی ان کے لیے شاید جو آئیڈلس تھے، ان کے مین آئیڈل اسٹار، سن اور مون ہی تھے. مطلب ہیومن شیپ کے آئیڈلز ہوتے تھے اور اس کا تاج ہوتا تھا، کسی ایک کا اسٹار تھا، کسی ایک کا سن تھا، کسی ایک کا مون کے فگر والا یہ تھا، تاج تھا. اور ان کے آئیڈلز اسٹار، سن اور مون کے ہی اراؤنڈ ریوالو کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم اپنے قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں زور سے کہ یہ میرا رب ہے، اسٹار کو دیکھتے ہوئے. جبکہ آف کورس ان کو بھی پتہ تھا کہ اسٹار تو ڈھل ہی جائے گا. تو یہاں پہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم یہ نہیں مان رہے تھے کہ اسٹار میرا رب ہے، وہ بس کہہ رہے تھے. اس کے لیے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ والا جو فریز ہے ہاذا ربی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹار میرا رب ہے، وہ جسٹ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. جیسے اگر فار ایگزامپل کئی بار انسان ملٹیپل میننگ چیزیں بولتا ہے نا، جو اگر کوئی سنے گا، یعنی ان کے قوم والے لوگ سن رہے تھے، وہ یہی سمجھیں گے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹار میرا رب ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے ٹیکنیکلی ورڈز میں بھی کبھی بھی شرک کا جملہ نہیں بولا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹار کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے یہ میرا رب ہے، یعنی کہ یہ میرے رب کے کاموں میں سے ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں، انگلش میں اسپیشلی مجھے لگتا ہے زیادہ یوز کرتے ہیں، جیسے میری مدر نے کوئی کھانا بنایا اور وہ میرے پاس ہے اور باقی اور بھی کھانا ہے، اور کسی نے پوچھا یہ اس کھانے کے بارے میں نے کہا ہاں دیٹس مائی مامس، مطلب دیٹس مائی مامس بولنے کے بجائے دیٹس مائی مام بول دیا میں نے، یعنی لوگ بات کرتے ہوئے سمجھ جائیں گے کہ وہ میری ماں نے بنایا ہے اس لیے میں اس کو ایسے کہہ رہی ہوں. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم نے ملٹیپل میننگ سے کہا تاکہ باقی لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ اسٹار کو کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے بس یہ کہا کہ یہ تو میرے رب کے کاموں میں سے ہے، اسٹار کو پوائنٹ کرتے ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں جب وہ ڈھل جاتا ہے لا احب الآفلین، میں بے شک پیار نہیں کرتا ان چیزوں سے جو ڈھل جائیں. اور اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو میرا رب ہوگا، جو میرا لارڈ ہوگا، اس سے میرا ایک محبت کا رشتہ ہوگا. اور یہ اسٹار تو ڈھل گیا، یہ میرا رب نہیں ہے، تو اس لیے میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا. یعنی انٹیلنگ کی جو اصل رب ہے اس سے ہمارا ایک محبت کا کنیکشن ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ورس ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے دیکھا چاند کو رائز کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، کہ لیکن جب پھر چاند بھی ڈھل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے نہیں گائیڈ کیا تو میں بے شک مس گائیڈڈ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، جو مس گائیڈنس تک پہنچ گئے ہیں ان میں سے ہو جاؤں گا. تو اس میں بھی یہی کہ پھر انہوں نے چاند کو دیکھ کے بولا، ادھر بھی انہوں نے وہی فریز بولا ہاذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے. یعنی کہ پرسنلی وہ یہ مین کر سکتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کام ہے، لیکن باقیوں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ چاند کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے نہیں گائیڈ کیا، اور رب کا بھی ہم نے مطلب پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، رب کا مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ رب سگنیفائی کرتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہے، ایک رب ہے اور ایک اس کا عبد ہوگا. تو حضرت ابراہیم، اور ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ لا احب الآفلین، یعنی کہ جو رب سے رشتہ ہوگا وہ پیار والا ہوگا. تو حضرت ابراہیم ان ٹرمز میں بولتے ہیں کہ جو اصل میرا مالک ہے، جس کا میں عبد ہوں، اگر وہ مجھے نہ گائیڈ کرے تو میں اچھے سے اس کی عبادت نہیں کر پاؤں گا، میں دالین میں سے ہو جاؤں گا. اس کے بعد تیسری آیت میں، جو تیسری آیت ہے اس بارے میں، وہ یہ ہے فلما رأى الشمس بازغا، جب انہوں نے سورج کو اٹھتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے. فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، پر جب یہ ڈھل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگ، میں بری ہوں، میں فری ہوں ان سب سے جو تم شرک کرتے ہو. یعنی کہ اب انہوں نے وہ جو تین مین گاڈس تھے ان کے، اسٹار، سن اور مون، تینوں کو پہلے انہوں نے ایسے دکھایا کہ میں سچ میں کانٹمپلیٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، لیکن یہ تو ڈھل گیا، یہ تو 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں رہتا، اور یہ
تینوں آپس میں ایک بیلنس میں موو کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اور کو اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے. تو یعنی ان سب کے پیچھے ایک مالک ہے جو ان تینوں چیزوں کو آرڈر کر کے رکھتا ہے. تو جب تیسری بار بات ہوتی ہے تو وہ اب ڈائریکٹلی اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بری ہوں, میں فری ہوں ان سب سے جو بھی تم شرک کرتے ہو. انی بری مما تشرکون. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض, کہ میں بے شک اپنا چہرہ اس کی طرف کر رہا ہوں جس نے سارے آسمان اور زمین کو, یعنی اسٹار مون سن, یہ تو آسمان زمین کا ایک چھوٹا ہی حصہ ہے, اس نے تو سارے آسمان زمین کو انیشیٹ کیا, جب کچھ بھی نہیں تھا تب اس نے اس کو بنایا. وما انا من المشرکین, اور میں کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں اس سے پہلے شرک کرتا تھا, اس سے پہلے میں سچ میں تم لوگوں کے جیسا سوچتا تھا. یعنی ہم سیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پہلے ہی سے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے ہی سے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈلی ہوئی تھی کہ اصل رب تو ایک ہی ہو سکتا ہے, اور کسی بھی چیز کو انسان رب کے درجے تک ایلیویٹ کر ہی نہیں سکتا. اٹ از لائک بیونڈ کامن سینس کہ کوئی ایسا کرے. تو حضرت ابراہیم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں وما انا من المشرکین, میں کبھی بھی مشرک لوگوں میں سے تھا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے آج ہم پھر یہیں تک ڈسکس کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ہم اینڈ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی ہی دعا سے, ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. O Allah, grant us wisdom and make us among the good doers. Rabbi ja'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua. O Allah, make us amongst those who maintain salat and from our progeny. Rabbana wa taqabbal dua, and O Allah, accept our dua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Kareem. May God bless me and you in the wise Quran. Wa rafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikr al-hakim. And may He increase us by His ayat and by His wise reminders. شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.